نازاں ہے ساقیہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ چودہ پلانے والے ہیں پرواں ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہاو کازمینوں میں خراسانوں سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے شاہوں کا تذکرہ ہے نہ لشکر کی بات ہے جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے شاہوں کا تذکرہ ہے ہوگی نہ کربلا کی کبھی ختم داستان کہنے کو یوں تو صرف 72 کی بات ہے شاہوں کا تذکرہ ہے مجلس کہتے جاج ہے ہر ظلم کے خلاف مجلس کہتے جاج ہے ہر ظلم کے خلاف پیغام عدل ماتم سرور کی بات ہے
کا تذکرہ ہے، ذکر غم حسین ہمیں کیوں نہ ہو عزیز، ذکر غم حسین ہمیں کیوں نہ ہو عزیز، خوشنود یہ خدا و پیمبر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے، کس کس کو روئے اہل حرم ہائے کیا کریں، ہے عمر بھر کا داغ بھرے گھر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے، قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین، قاصد کو کیا جواب دیں اس بات کا حسین، صغرا کے خط میں شادی اکبر کی بات ہے، شاہوں کا تذکرہ ہے، باد حسین، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری خطا، میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوں
اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا، میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا، میں یتیم ہوں، ارے بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ارے بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا، میں یتیم ہوں، ارے ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، جیسے کسی نے مجھ سے کہا میں یتیم ہوں، بات حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر محمد حیدر نقوی ابن محمد اطہر نقوی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان للولد علی الوالد حقا وللوالد علی الولد حقا فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن صلوات بھیجے محمد علیہ. بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس اعزا جو ڈاکٹر محمد حیدر نقوی صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جو ان کی برسی کے موقع پر ان کے خانوادے کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے. مرحوم کا تعلق مصطفیٰ آباد رائے بریلی سے تھا، لیکن آپ کا قیام کافی عرصے سے انگلینڈ میں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیا گیا، اور ان کی فیملی یعنی ان کی اہلیہ اور ان کے بچے وہیں مقیم ہیں، اور ان کے برادران اور دیگر رشتہ دار یہاں مصطفیٰ آباد میں بھی اور پاکستان میں بھی رہتے ہیں. خداوند عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور پسماندگان کو ان کے لیے ایصال ثواب اور صبر جمیل عطا فرمائے. عزیزان محترم، اس کووڈ-19 نے ملنے جلنے، خوشی اور غم کے اظہار کے طریقوں کو بدل دیا گیا ہے. اس لیے یہ مجلس بھی ایک جگہ پر جمع نہ ہو کر مختصر سے مجمع میں کر کے ٹی وی اور یوٹیوب کے ذریعے سے نشر کی جا رہی ہے. میں نے گفتگو کے لیے اس موقع پر جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں کہ جس میں مولائے کائنات باپ اور اولادوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. جاننے والے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ مولائے کائنات کے کلام کو ذریعہ بناتے ہوئے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، اور زیادہ تر میں نہج البلاغہ کا سہارا لیتا ہوں. نہج البلاغہ وہ عظیم کتاب کہ جیسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا، مولائے کائنات کے بکھرے ہوئے کلام کو جمع کر کے اس کو کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا. نہج البلاغہ میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے، اور اسی لیے میں نے ان الفاظ کو ذریعہ بنایا جہاں انسانیت، انسانی معاشرے اور حقوق پر گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اولاد کا حق باپ کے اوپر ہے، اور باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے. باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، کہ اولاد ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے سوائے معصیت پروردگار کے. اور حق الولد علی الوالد، اور اولاد کا حق باپ پر یہ ہے
کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے، اچھا ادب سکھائے اور اسے تعلیم قرآن دے۔ عزیزان محترم، اس مختصر سے جملے میں مولائے کائنات نے باپ اور اولاد دونوں کے حقوق کو بیان کر دیا، اور یقیناً جانے والا اپنے خاندان کا سرپرست، بزرگ اور بہت ہی کنبہ پرور اور سب کا خیال رکھنے والا، اور اسی کے ساتھ ساتھ محب اہل بیت، عزادار، اس لیے کہ میں ایام عزا میں کافی عرصے سے انگلینڈ جا رہا ہوں، مرحوم سے ہر سال ملاقاتیں رہتی تھیں، اور ان کے گھر پر ہونے والی مجلس کو بھی میں خطاب کرتا تھا۔ اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ایک باپ کی حیثیت سے یقیناً انہوں نے اپنی ذمہ داری کو تو پورا ہی کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سارے خاندان کی سرپرستی کی۔ یہ جلسہ تعزیت نہیں ہے بلکہ مجلس عزا ہے، اس لیے میں مرحوم کے بارے میں زیادہ ذکر نہ کرتے ہوئے ان کے ممدوح کی طرف آؤں گا، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مولائے کائنات نے باپ کے جہاں حق کی بات کی کہ باپ کا حق یہ ہے کہ اولاد اس کی اطاعت کرے، لیکن ساتھ میں قید لگی ہوئی ہے کہ وہاں معصیت پروردگار میں اولاد باپ کی اطاعت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ضرور ہے، باپ ذریعہ تخلیق ضرور ہے، لیکن باپ کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت میں شرط و قید اس لیے لگی ہے کہ اگر اس کا حکم کبھی حکم خدا سے ٹکرا جائے تو حکم خدا کو مانا جائے گا، اس کے حکم کو رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ سب کچھ ہے، معصوم نہیں ہے۔ باپ کے کردار کی ذمہ داری پروردگار عالم نے نہیں لی، تو باپ کی اطاعت ہوگی شرط و قید کے ساتھ۔ لیکن اگر قرآن میں ایسی اطاعتوں کا ذکر ہو کہ جہاں کوئی شرط نہ لگی ہو، جہاں کوئی قید نہ لگی ہو، جہاں بلا شرط حکم اطاعت دیا جائے تو ماننا پڑے گا، وہاں کسی خطا کا امکان نہیں، وہاں کسی نقص کا امکان نہیں، وہاں کسی کمی کا امکان نہیں۔ تو یہ مجلس جو ایصال ثواب کی ہے، اور ایصال ثواب کی مجالس میں عام طور سے ہم کبھی رحمت پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی شفاعت محمد والے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب میں باپ کی اطاعت سے آپ کو لے جاؤں گا خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اطاعت اولی الامر کی طرف، کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ اس موقع پر ایک اور آپ کی توجہ میں چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب یہ کہا کہ باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اولاد اس کی اطاعت کرے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق باپ پر بھی ہے، اس لیے کہ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں ہوتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ ہو جائے سوائے پروردگار کے۔ دیکھیے یہاں باپ کی اطاعت کے لیے قید لگائی، اور وہاں ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے خدا کو مستثنیٰ کیا۔ یہاں حکم پروردگار میں معصیت کو مستثنیٰ کیا، وہاں حقوق میں خدا کو مستثنیٰ کیا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا۔ یعنی اگر باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق باپ پر ہوگا، اگر زوجہ کا حق شوہر پر ہے تو شوہر کا حق زوجہ پر ہوگا، اگر بڑے کا حق چھوٹے پر ہے تو چھوٹے کا حق بڑے پر ہوگا، لیکن اس دائرے میں کوئی اللہ کو لے کر کے نہ آئے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ خدا کا حق سب پر ہے، لیکن اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ فلسفہ وجود کی بحث ہے، اس لیے کہ حق تو اس وقت ہو جب آدمی خود کچھ ہو۔ یہی کیا کم احسان ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کر دیا۔ عام طور سے لوگ چونکہ عدل پروردگار سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ اس بات کو بھی مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ، کہ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، یقین ہی کی منزل ہو، اور عدل یہ ہے کہ اس کے اوپر تہمتیں نہ لگائی جائیں، یعنی اس کے فیصلوں پر الزام نہ لگایا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں فلاں قبیلے میں کیوں نہیں پیدا کیا، ہمیں فلاں گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا، ہمیں فلاں سرزمین پر کیوں نہیں پیدا کیا، اس لیے کہ ہم ہی اللہ کی مخلوق تھوڑی ہیں، مخلوقات میں دوسری مخلوق بھی تو ہیں۔ اور میں ہمیشہ اس ترتیب کو بیان کرتا ہوں، سماعتیں آمادہ ہیں کہ مخلوق میں تو پتھر بھی آتا ہے، مخلوق میں تو درخت بھی آتے ہیں، مخلوق میں تو جانور بھی آتے ہیں، اور اسی مخلوق میں انسان بھی آتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، تو کل کیا پتھر یہ کہنے لگے کہ ہمیں درخت کیوں نہیں بنایا، درخت یہ کہنے لگے کہ ہمیں جانور کیوں نہیں بنایا، جانور یہ کہنے لگے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا؟ تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ تم شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد والے میں۔ تو وجود عطا کیا، یہی اس کا سب سے بڑا شکر ہے، اور پھر وجود نے بھی ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ تو اشرف المخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، اس سے شکوہ نہ کریں۔ تو بہرحال اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا عزیزان محترم کہ پروردگار پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب حق نہیں ہے اور سب پر اس کا حق ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی بلا شرط و قید ہونی چاہیے۔ اس کی اطاعت میں کسی طرح کی کوئی قید نہ لگی ہو۔ وہ باپ کی اطاعت ہے جہاں شرط و قید ہے، توجہ فرمائیے گا، اور یہ خالق کی اطاعت ہے، رازق کی اطاعت ہے، مالک کی اطاعت ہے جہاں کوئی شرط و قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس میں سارے کلمہ پڑھنے والے بلا کسی اختلاف کے اس بات کو مانتے ہیں کہ خالق کی اطاعت بلا شرط و قید ہونی چاہیے۔ لیکن بندہ پرور اگر آیت اطیع اللہ پر رک جاتی تو ہم آگے بیان کو نہ بڑھاتے، اور آیت کا آگے بڑھنا بتا رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو معبود تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، تو تو رازق ہے، تو تو پیدا کرنے والا ہے، اپنی اطاعت بلا شرط کرا، لیکن رسول کی اگر اطاعت کرا رہا ہے تو اس میں کوئی شرط لگا دے، اس میں کوئی قید لگا دے، تو ہم بات کو زیادہ آگے نہ بڑھائیں گے۔ بس اتنا میں کہوں گا کہ ادھر ہم نے رسول کے لیے اطاعت میں لفظ شرط اور قید کی بات کی، ادھر کلمہ پڑھنے والوں نے پھڑک کر کہا ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول طٰہٰ صحیح، یاسین صحیح، مزمل صحیح، مدثر صحیح، اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا صحیح، لیکن ہے تو اس کا عبد، ہے تو اس کا بندہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کچھ چاہے، رسول کچھ چاہے، خدا کی مرضی کچھ ہو، رسول کی مرضی کچھ ہو، خدا کا ارادہ کچھ ہو، رسول کا ارادہ کچھ ہو، تو خدا اس کی اطاعت میں کوئی شرط و قید لگا دے۔ کہ آپ نہیں سمجھے، اگر شرط و قید نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے کردار کی ضمانت لے لی ہے، رسول کی عصمت کا اعلان ہو رہا ہے کہ جہاں شرط و قید نہیں ہے تو اب کبھی بھی رسول کی مرضی خدا کی مرضی سے نہیں ٹکرائے گی، کبھی بھی رسول کا ارادہ خدا کے ارادے سے نہیں ٹکرائے گا، رسول وہی چاہے گا جو خدا چاہے گا۔ تو آپ نے مان لیا کہ اگر شرط و قید نہیں لگی ہے تو کردار کی ضمانت بھی لی گئی ہے اور عصمت کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تو اگر لفظ اطیعو رک جائے رسول پر
تو رسول کے علاوہ کسی کو معصوم بھی نہ مانیے، رسول کے علاوہ کسی کو محفوظ بھی نہ مانیے، لیکن لفظ اطاعت میں رسول کی اطاعت کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، توجہ کیجئے گا کہ رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو اب صاحبان امر کی اطاعت میں بھی اگر کوئی شرط نہیں ہے، اگر کوئی قید نہیں ہے، اگر کوئی پابندی نہیں ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب اولی الامر بھی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی مرضی خدا کی مرضی ہو، جن کا ارادہ خدا کا ارادہ ہو، وہ وہی چاہیں جو خدا چاہے۔ تو یہ بات طے مانیے کہ اولی الامر بھی وہی ہوگا جس کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں لگی ہے، جہاں خدا نے کردار کی ذمہ داری لی ہو۔ تو اب یہ تو بعد میں طے کیجئے گا کہ اولی الامر کون کون، لیکن اتنا طے کر لیجئے کہ اولی الامر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس کا ارادہ زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر حکم خدا سے ٹکرایا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور صاحبان علم کے لیے اس لیے کہ کچھ لوگوں کو دقت ہوتی ہے کہ ہم اولی الامر کو اطاعت کے معاملے میں رسول جیسا کیسے مان لیں، تو میں کہوں گا اگر ذرا سا بھی آدمی کو ادب پر یا علم سے مس ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یقیناً خالق اور مخلوق کے فرق کے لیے تو پروردگار عالم نے اپنے لیے لفظ اطیعوا الگ رکھا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، لیکن رسول کی اطاعت کی جب بات کہی اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لفظ اطیعوا ایک ہوتا، اللہ، رسول اور اولی الامر، توجہ چاہتا ہوں، ایک لفظ اطیعوا ہوتا، اسی کے ذیل میں اللہ کا نام بھی آتا، رسول کا نام بھی آتا اور اولی الامر کا نام بھی آتا۔ یا اگر تین کی اطاعتوں کی بات ہے تو تین اطیعوا بھی ہوتے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن یہ عجب بات ہے کہ نہ ایک اطیعوا رکھا نہ تین اطیعوا رکھے۔ توجہ کیجئے گا، اپنے لیے لفظ اطیعوا الگ رکھا اور رسول اور اولی الامر کے لیے لفظ اطیعوا الگ رکھا، جس سے یہ پتا چلا کہ رسول پر رک نہ جانا، رسول کے بعد رسول جیسوں کو تلاش کرنا جو رتبے میں، مرتبے میں، مقام میں رسول جیسے ہوں، ورنہ اولی الامر کی اطاعت بلا شرط ہونے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے اور آپ حضرات اس حوالے سے گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ تو یہ تو باپ کے حق کی بات ہوئی کہ جس میں میں نے بتایا کہ باپ کی اطاعت ہوگی شرط و قید کے ساتھ، لیکن خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور آل رسول اور اولی الامر کی اطاعت بلا شرط ہوگی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کے کردار کی ضمانت لی ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے اولاد کی کہ اس کا حق اپنے باپ پر یہ ہے کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے اور تعلیم قرآن دے۔ تو اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ میں اس موقع پر صرف ایک بات کہوں گا کہ دنیاوی ترقیاں اور عصری تعلیم اور اس میں جتنا بھی ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، یقیناً اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور ہمیں کسی بھی طرح سے علم کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ زندگی کے بعد موت بھی ہے، اور موت کے بعد اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے۔ تو اس کے لیے علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، غربیوں کے مے خانے، ویسٹرن سویلائزیشن
اقبال نے کہا کہ اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، جدید تعلیم عصری تعلیم کا حاصل کرنا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اسی لیے ہم ان مجلسوں میں یہ دعوت دیتے ہیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ آپ اپنی اولادوں کو، چاہے ان کا نام ہو، چاہے اپنا ادب اور تہذیب ہو، چاہے تعلیم قرآن ہو، ان سے اپنی اولادوں کو محروم نہ کیجیے۔ توجہ کیجئے گا، اور یقیناً یہ مجلس ایسی چیز ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، تو اب جہاں تک نام کی بات آتی ہے عزیزان محترم، ہمارے یہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑا انتظام کیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کے پاس بھی فون آتے ہیں کہ نام بتا دیجئے، نام کا حرف نکال دیجئے، لیکن ہمارے یہاں نام جو رکھے جاتے ہیں وہ نام برائے نام ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بچپنے میں جو نام رکھا گیا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جوانی آتے آتے کردار بھی اس نام کے مطابق ہو، لیکن یاد رکھیے گا اچھے نام خالی برائے نام نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ اچھے نام اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ تم یہ نام رکھو تو وہ کردار بھی بتاتے رہو، کردار بھی سمجھاتے رہو، تاکہ انسان کی شخصیت پر نام کا عکس پڑے۔ لیکن جب ہم بات وہاں کر رہے تھے خدا کے حق کے ساتھ رسول کے حق کی بات، رسول کے ساتھ رسول آل رسول کی اولی الامر کی اطاعت کی بات باپ کے سلسلے میں، تو بیٹوں کے سلسلے میں بھی، اولادوں کے سلسلے میں بھی اگر یہ ہم کہیں کہ ہمارے نام ہوتے ہیں برائے نام، توجہ کیجئے گا، لیکن ہم جس کے نام پر جمع ہوئے ہیں، جس کے نام پر یہ مجلس کر رہے ہیں، ان کے نام برائے نام نہیں ہوتے۔ توجہ کیجئے گا، ان کے نام برائے نام نہیں ہوتے، یہ ہم ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا نام ہمارے کردار کے مطابق ہو۔ توجہ کیجئے گا، لیکن یہ اولی الامر ہیں، یہ رسول اور آل رسول ہیں کہ جن کے نام کا کمال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے مولائے کائنات کے ناموں کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے عجب شعر کہا، ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسمائے علی دانت کے چیز، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ اللہ اکبر، اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے، یعنی علی کا کوئی نام برائے نام نہیں ہے، علی کے ہر نام میں تاریخ ہے، یعنی علی ہے تو اس کی تاریخ، حیدر ہے تو اس کی تاریخ، صفدر ہے تو اس کی تاریخ، کل ایمان ہے تو اس کی تاریخ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال اگر باپ اور بیٹے کی آپ بات کریں گے تو ویسے تو بطور مثال اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو ابراہیم و اسماعیل کا بھی نام مل جائے گا، یعقوب اور یوسف کا بھی نام مل جائے گا، اور ان ناموں میں بہت سے آپ کو نام ملتے چلے جائیں گے، لیکن جب اولادوں کی بات آئے گی یا باپ اور بیٹے کی بات آئے گی تو یہ نام بھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، چاہے باپ ہو ابو طالب جیسا اور بیٹا ہو علی جیسا، توجہ کیجئے گا، یا باپ ہو علی جیسا تو بیٹا ہو حسین جیسا، جہاں پر شاعر نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، یا اقبال نے جیسے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، کیا کہنا باپ کا جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، اور کیا کہنا بیٹے کا جو مانیے ذبح عظیم ہے۔
بھائی دیکھیے اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے جناب ابراہیم و اسماعیل کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تذکرہ کرتا. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں جناب ابو طالب اور مولا کائنات جیسے باپ بیٹوں کے رشتوں پر گفتگو کرتا. لیکن چونکہ اب مجھے مصائب کے باپ تک آپ کو لے کر جانا ہے، اس لیے میں آپ کی فکر کو روکوں گا اپنے بیان کو یہاں پر کہ آئیے انہی دو باپ بیٹوں کا مختصر سا ذکر کر لیا جائے کہ باپ کیسا ہے کہ جس کے کردار کا کمال یہ ہے کہ اپنے تو اپنے، توجہ کیجئے گا، یعنی اپنوں کو تو سب نوازتے ہیں، ولو یہ کہ ذرا اختلاف کے بعد پھر آدمی رشتوں کو بھول جاتا ہے. حالانکہ صلہ رحم کی بڑی سفارش کی گئی ہے کہ اپنوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو. لیکن کیا کہنا ایسے باپ کا کہ جس نے خالی اپنوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی اس طرح سے حسن سلوک کیا، اس طرح سے غیروں کا خیال رکھا کہ عبداللہ ابن زبیر مولا کائنات کے پاس آئے ہیں کہ یا علی آپ کا باپ، پھر وہی باپ کی بات آ گئی، آپ کا باپ میرے باپ کا مقروض تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جانے والے کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی اس کے حوالے سے کسی قرض کی بات کرے، کتنے ثبوت مانگے جاتے ہیں، کتنی تحریریں مانگی جاتی ہیں. لیکن یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، توجہ کیجئے گا، جو اپنے باپ کے قرض کے نام پر جو بھی مانگا گیا وہ عبداللہ ابن زبیر کو بغیر کسی ثبوت کے دے دیا. توجہ فرمائیے گا. لیکن دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر سر کو جھکائے ہوئے آئے ہیں، توجہ کیجئے گا، سر کو جھکائے ہوئے آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا علی ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، آپ کا باپ میرے باپ کا قرضدار نہیں بلکہ میرا باپ آپ کے باپ کا قرضدار تھا. ارے وقت نہیں ہے کہ میں پورے واقعے کو پوری طرح سے بیان کروں. بھائی اور کوئی ہوتا تو پہلے دن تو باپ کا نام نہ اچھلے، اس لیے چپکے سے قرض کے نام پر جو بھی دینا ہو دے دے گا. لیکن دوسرے دن تو بھرے مجمع میں کہے گا کہ کل یہ میرے باپ پر الزام لگا رہے تھے کہ میرا باپ ان کے باپ کا مقروض تھا، لیکن اب تو انہوں نے اقرار کر لیا. لیکن یہ علی ہیں جہاں شرافت نفس کو وہ عزت دی جا رہی ہے، دوسروں کو اس طرح سے نوازا جا رہا ہے، دوسروں کے نفس کا، دوسروں کی عزت نفس کا اس طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے. اس لیے کہ کل اگر 1000 درہم لے کر گئے تھے قرض کے نام پر تو آج جب واپس کرنے آئے ہیں تو 2000 درہم لے کر آئے ہیں، ایک اپنے باپ کا قرض ادا کرنے کے لیے اور ایک جو لے کر کے گئے تھے. لیکن یہ علی ہیں، یہ کمال انسانیت عطا کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ کہا جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی ہم نے معاف کر دیا، اور جو کل ہم نے تمہیں دیا تھا ہم جو دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. اس موقع پر عزیزان محترم ہمیں جوش ملی آبادی کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. جہاں دشمن کی بدی پر آدمی شرما جائے تو اگر اپنے کچھ غلط کریں، توجہ فرمائیے گا، تو یہ ایسا باپ کہ جس نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال کیا، جس نے قمبر کو اگر قیمتی لباس دلایا تو اس کا فلسفہ آقا اور غلامی نہیں بلکہ سن کا زیادہ ہونا اور جوانی کو قرار دیا. تو اگر باپ ایسا ہے تو اگر بیٹے کو بھی دیکھنا ہے تو کس طرح سے میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کروں جن کے نام پر یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں ایصال ثواب کے موقع پر چاہے سیوم ہو، چاہے 10واں ہو، چاہے 20واں ہو، چاہے 40واں ہو، چاہے برسی ہو، ہر موقع پر مولا حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ باپ تھا کہ جس نے عبداللہ ابن زبیر کے لیے اس طرح سے کہا کہ جاؤ لے جاؤ جو ہم نے عطا کر دیا ہے. یعنی غیروں کے ساتھ، اپنے مخالفوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک. اب بیٹا اگر ہے، اور بیٹے کی کیا مثال کہ حر دشمن بن کر آیا ہے، اس نے گھیر لیا ہے، لیکن جب آیا ہے تو پیاسا ہے اور پورا لشکر بھی پیاسا ہے. لیکن یہ علی کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے. اس نے سب سے پہلے کہا کہ ان آنے والوں کے لیے مشکوں کے دہانے کھول دیے جائیں. اور اس روایت میں ایک چیز جو خصوصیت کے ساتھ ہے
کہ سب کو تو پانی پلایا ہی گیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر جب ایک شخص بالکل آخر میں آنے والا جو اتنا زیادہ کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتا تھا، تو مولا حسین خود آگے بڑھے، مولا حسین خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا۔ یہ کوئی اپنا نہیں ہے، یہ گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، راستے کو روکنے کے لیے آیا ہے، لیکن مولا حسین نے اس کو نواز کر بتایا کہ یہ ہے دوسروں کا خیال کرنے والے۔ تو آپ نے دیکھا وہ باپ کی منزل ہے، یہ بیٹے کی منزل ہے کہ جہاں جناب حر نے اور پھر خالی ان لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اور یقیناً اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسین نے اس موقع پر اس کرم کا اظہار کر کے بتایا کہ یہ نظیر ہے، یہ مثال ہے کہ تم دوسروں کا بھی خیال رکھو، اپنوں کا بھی خیال رکھو۔ لیکن عزیزان محترم کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے، اور یہی رونے کا مقام ہے، یہی گریے کا مقام ہے کہ جو دشمنوں کے لیے مشکوں کے دہانے کھولے، اس کی اولاد کو، اس کے گھر والوں کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ ایک منزل اور بھی کہ ایک طرف یہ منزل ہے تو دوسری طرف اگر حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حر بچوں کی آواز التش سن کر مولا حسین کی طرف چلے ہیں تو اپنے کو مجرم بھی سمجھا ہے، اپنے کو خطا کار بھی سمجھا ہے۔ یقیناً ایصال ثواب کی مجلس میں ہم جانے والے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والے، یہ جانے والا تیرا چاہنے والا بھی ہے، تیرا ماتمدار بھی ہے، تیری مجلسوں میں شرکت کرنے والا بھی ہے۔ تو یقیناً جس طرح سے دنیا میں آپ نے سب کے ساتھ کرم کیا ہے تو آخرت میں اپنے جانے والے کے ساتھ بھی ہم آپ کے سامنے طالب دعا ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب حر آئے ہیں، جناب حر نے آ کر اپنے کو مولا حسین کے قدموں پر گرایا ہے۔ اب آپ جملے سنیں گے، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب حر نے کہا آقا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ جس کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ آئیے نتیجے کی منزل پر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بھائی اگر کوئی آپ سے معذرت کرے تو آپ یہی تو کہیں گے کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اولی الامر ہے، یہ عصمت کی منزل پر فائز ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حر کو سینے سے لگایا، کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ جو خدا کے معاف کرنے کا اعلان کرے وہی تو اولی الامر ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، لیکن ایک مرتبہ حر کو معاف کیا گیا، حر نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ حر کا غلام بھی گیا، حر کا بھائی بھی گیا، لیکن جب بیٹا گیا، اللہ اکبر، ہاں عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، جب بیٹا گیا ہے اور اس نے آواز دی کہ آقا میری مدد کو آئیے، تو ایک مرتبہ حر بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بیٹے کی آواز پر دوڑتے ہوئے گئے ہیں، لیکن جا کر کے عجب منظر دیکھا کہ حر کے پہنچنے سے پہلے خود مولا حسین پہنچ چکے ہیں، زانو پہ سر ہے، جزاکم ربکم، اور حر کے بیٹے کا سر ہے مولا حسین کے زانو پر۔ حر نے چاہا کہ بیٹے کے لاشے کو اٹھائیں، ایک مرتبہ روک دیا۔ اے حر کیا غضب کرتا ہے، کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھاتا ہے؟ جزاکم ربکم۔ میں کہوں گا اے حر کو روک دینے والے جب علی اکبر آواز دیں گے۔ ہاں عزیزو، اگر رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کربلا میں آئیے، اس لیے کہ آپ کو کربلا میں باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ملے گا، بھائی اور بھائی کا رشتہ بھی ملے گا، بہن اور بھائی کا رشتہ بھی ملے گا، زوجہ اور شوہر کا رشتہ بھی ملے گا۔ حسین نے ان سارے رشتوں کو وہ عزت عطا کر دی ہے کہ اب ہر آدمی ان رشتوں پر فخر کر سکتا ہے۔ اگر بیٹے کی بات ہے تو حسین کمر پکڑے ہوئے بیٹے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ۔ اور اگر بھائی عباس نے آواز دی تو کہا الان ان کسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں آزادارو، اگر آپ بیٹیوں کی بات کریں
تو سکینہ کو کس طرح سے حسین نے رخصت کیا. لیکن یہ ساری باتیں، لیکن یہ برسی کے موقع پر ہونے والی مجلس یقیناً تسلی ہے، دلاسا ہے، اس لیے کہ دفن بھی کیا گیا، کفن بھی دیا گیا اور لوگوں نے تعزیت بھی ادا کی. لیکن اگر دور رہنے کی وجہ سے تنہائی کا احساس ہو تو 8ویں امام کا یہ قول کہ 8ویں امام کہتے ہیں یبن الشبیب، اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو رو لینا. اس لیے کہ حسین کا غم درد بھی ہے، دوا بھی ہے. یقیناً کوئی بھی جائے اپنے پیچھے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جاتا ہے، ان رشتہ داروں کو تسلی بھی دی جاتی ہے، دلاسا بھی دیا جاتا ہے، اور وہ رشتہ دار اپنے جانے والے کے دفن و کفن کا انتظام کرتے ہیں. لیکن کربلا میں یہ رسمیں اٹھا دی گئیں، بیٹے کو باپ کو دفن کرنے کا موقع نہ ملا اور بیٹی کو باپ پہ رونے نہ دیا گیا، بلکہ اگر بیٹا ہے تو اس کا بستر کھینچا جا رہا ہے، بیٹی ہے تو اس کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. ہمارا سلام ہو ان بکھری ہوئی لاشوں پر، ہمارا سلام ہو ان نوکے نیزہ پر، بلند سروں پر، ہمارا سلام ہو ان سروں پر جن کی چادریں چھین لی گئیں. واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر محمد حیدر نقوی ابن محمد اطہر نقوی مرحوم کے لیے اصالِ ثواب کریں. چوم لے بھیا تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. ہائے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. اماں کہیں گی دیکھ کے چہرہ لہو بھرا، زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا، زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا. چادر سے صاف کر لوں جو چہرہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. زینب غریب ہو گئی کچھ بھی نہیں بچا، لاشیں اٹھا کے آنو محمد کے میں ذرا، لاشیں اٹھا کے آنو محمد کے میں ذرا. ایک بار پھر اتار لوں صدقہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. ہائے زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. جانے نہ دیتی برچھیوں والوں میں کبھی، وہ ماں ہے اور کنیز ہوں بھائی
भैया मैं आप की। रंग में बुला रही है जो ज़हरा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए, ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। रोकूंगी फिर न आपको वादा रहा मेरा, नजदीक है यहाँ से नजफ शाह करबला, नजदीक है यहाँ से नजफ शाह करबला। आ जाए मेरे पास जो बाबा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए, ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। करनी है जंग आखिरी भैया बहन निसार, खूब बह रहा है कैसे चलाएंगे जुल्फ़िकार, खूब बह रहा है कैसे चलाएंगे जुल्फ़िकार। बाजू का जख्म बांध दे बहना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए, ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। जिंदा में हम जो कब्र सकीना बनाएंगे, क्या आप लेके गाजी को उस वक्त आएंगे, क्या आप लेके गाजी को उस वक्त आएंगे। कर लीजिए बहन से ये वादा तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। हाय ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए।